بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کی دعا آپ سب کے لیے میں کرتا بھی ہوں۔ آج ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت ہے جھوٹ کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ بھی ہے کہ آپ اپنے نبوت کے باقاعدہ اعلان سے پہلے بھی عرب کے معاشرے میں صادق کے نام سے مشہور تھے۔ ہمیشہ جس زبان سے سچ ہی نکلا، انہی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موطا امام مالک میں 1630 نمبر حدیث ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، پھر آپ سے سوال کیا گیا، اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ بَخِیلًا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ کذابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے مومن جھوٹا ہو؟ کیسے مومن جھوٹا ہو کہ ایمان اور کفر ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا، سچائی، صدق اور کھرا پن دل کا یہ ایمان کی علامات ہیں، اور جھوٹ علامت ہے نفاق اور کفر کی۔ جس طرح ایمان اور کفر ایک جگہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سچ اور جھوٹ ایک ہی جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں شراب، جوئے، زنا اور جھوٹ بولنے میں سے کوئی ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، آپ فرمائیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو باقی چیزیں رہنے دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آپ غور کیجئے، شراب پینے کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، جوا کھیلنے کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، زنا کو کبیرہ گناہوں میں اللہ تعالی قرآن مجید میں بیان فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سب کے مقابلے میں جب جھوٹ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ شخص وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، اور جب دوبارہ اکیلے میں ہوتا ہے، شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، غلط کاموں کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ شراب پی، جوا کھیلا، تو میں ان کے سامنے جھوٹ تو نہیں کہہ سکوں گا، مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، تو وہ باقی گناہوں سے بھی خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، گناہ ظاہری طور پر چاہے باقی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن جھوٹ کہیں زیادہ بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہراتے ہیں۔ تو جھوٹ سے بچیے، باقی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے انشاءاللہ تعالی آپ خود دور ہوتے چلے جائیں گے، خود اجتناب کرنے لگیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔